الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورسول النبی الکریم الامین المکین الہدی الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الاول اللہ ربنا وربكم قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم وصلوا عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ حضور کے ذات کے ساتھ امید ہر ادنا ہر خاص کو ہونی چاہیے اور ہوتی ہے جو ایمان والا ہے جو مؤمن ہے جو مرد کلندر ہے جو مرد مؤمن ہے اس کو حضور کی ذات سے وابستگی اور عشق لگن یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کبھی تو اس طرف وہ پیکر تنویر آئیں گے کبھی تو اپنے دل کی تشنگی ہم بھی بجھائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قسم اللہ کی وہ منظر ہوگا دید کے قابل
قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، غم عشق نبی سے ہوگا دل معمور اے نیر، غم عشق نبی سے ہوگا دل معمور اے نیر، تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ سامعین محترم، تمام حمد و ثنائیں اس کریم خدا کی ذات کے لیے ہے جس کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے کہ جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ یہ ہر طرح کا رنگ جو اللہ نے اس کائنات میں سجایا ہے، دراصل یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ ہر طرح کا انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، دراصل یہ محبت مصطفیٰ کی ایک تصویر ہے۔ آج جو ہماری شکل سلامت ہے، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، چاہے وہ جوان ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہیں، چاہے وہ لڑکے ہیں، اگر مجھ سمیت ہم سب گناہگاروں کی جو شکل سلامت ہیں، دراصل آمنہ کے لال کی محبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم، یہ اللہ کی کرم نوازی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر فضل ہونا، رحم ہونا، کرم ہونا، یہ دراصل حضور اجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ ہے۔ حضور کی محبت کا یہ ثمر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے یہ برکت عطا فرمائی ہے۔ ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، ہم چلتے بھی ہیں، ہم اٹھتے بھی ہیں، ہم سوتے بھی ہیں، اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے۔ دراصل یہ ساری نعمتوں کا مل جانا محبت مصطفیٰ ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ ہماری یہ جو سانس چل رہی ہے، یہ بھی دراصل محبت مصطفیٰ کا تحفہ ہے۔ اگر حضور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ ٹوٹ کر بکھر کر یہ زمین پر آ گرے۔ یہ جو رات کو چاند نکلتا ہے، اگر حضور کی محبت نہ ہو، حضور سے عشق نہ ہو، حضور سے پیار نہ ہو، حضور سے عقیدت نہ ہو، یہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر آ گرے۔ یہ آسمان کے اوپر ستارے جو موتیوں کی طرح، ہیرو جواہرات کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، دمک رہے ہوتے ہیں، یہ روشنیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں، یہ دراصل محبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر حضور کی محبت امام الانبیاء، خاتم الرسل، خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو یہ آسمان پر نظر آنے والے ستارے یہ ٹوٹ کر بکھر کر زمین پر آ گرے اور کائنات میں کوئی چیز سلامت نہ رہے۔ یہ سارا کچھ جو سلامت ہے دراصل محبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ محبت مصطفیٰ اجاگر ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے میرا یار، میرا حبیب، میرا محبوب، میرا پیارا
وہ کس قدر اعلیٰ ہے، کس قدر وہ میرے سے محبت کرنے والا ہے اور میں خدا اس محمد سے محبت کرنے والا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی بھی نہ ہو نا محبوب علیہ السلام کا نام لینے والا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے محبوب محمد، اگر کوئی نہیں مانے گا تو پریشان نہیں ہونا، میں خدا ہوں، میں خدا ہو کر کہوں گا لا الہ الا اللہ، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود برق ہے تو کون؟ صرف اللہ کی ذات۔ اے محبوب محمد، تو نے گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر، شہر شہر، زمین کی تاہوں میں، زمین کے اوپر، سمندر کی بہاروں لہروں میں، ہر جگہ پر تو نے یہ کہنا ہے لوگوں قول لا الہ الا اللہ، تو میں خدا کہوں گا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، میں خدا کہوں گا۔ اے محبوب محمد تو لا الہ الا اللہ کہے گا تو میں خدا ساری کائنات کا مالک ہو کر میں اب کہوں گا محمد رسول اللہ۔ تو کہے لا الہ الا اللہ، میں کہوں محمد رسول اللہ۔ تو کہے اللہ اللہ، میں کہوں محمد محمد محمد۔ تو کہے اللہ اللہ، میں کہوں محمد محمد۔ تو کہے رحیم رحیم، میں کہوں کریم کریم۔ تو کہے رب العالمین، میں کہوں رحمت للعالمین۔ تو کہے رب، میں تجھے کہوں شاہ عرب۔ تو کہے ساری کائنات کا مالک خالق، میں کہوں کہ ساری کائنات کو چلانے والا، اس میں رزق کو تقسیم کرنے والا میرا محبوب محمد۔ میں کہوں کہ میں دینے والا، محبوب تو تقسیم کرنے والا۔ واللہ یعطی وانا قاسم، کا لقب میں تجھے عطا فرماتا ہوں محبوب، میں خزانے تجھے عطا کروں گا، تو یہ خزانے اپنی امت میں بانٹنے جاتا، تقسیم کرتے جانا، تقسیم کرتے جانا۔ محبوب میں خدا ہو کر جنت بناؤں گا، تو مصطفیٰ ہو کر اس جنت میں اپنے غلاموں کو بسا دے۔ تو دراصل یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ کائنات چل رہی ہے تو محبت مصطفیٰ سے ہی چل رہی ہے۔ یہ صرف انسان ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر زبانوں والے جو جانور ہیں ان کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے محبت مصطفیٰ کا، اور بغیر سانسوں والی جو چیزیں ہیں وہ کون سی ہے؟ فرمایا پتھر بے جان ہے، وہ بھی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ ابو جہل آتا ہے ہاتھ میں کنکریاں لے کر، بند کر کے، مٹھی بند کر کے آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، رسالت کا دعویٰ کر رکھا ہے، بتائیں میرے ہاتھ کی مٹھی جو ہے یہ بند ہے، اس میں کیا ہے؟ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، فرمایا اے ابو جہل جو تو پوچھ رہا ہے بتا، میں محمد بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں محمد کون ہوں؟ فرمایا بس یہ کہنا تھا۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کنکریوں کے کانوں میں جاتی ہے۔ فرمایا بظاہر کنکریوں کے کان نہیں ہوتے، فرمایا ان کنکریوں کے کان ہیں، بظاہر نظر آنے کو کنکریوں کی زبان نہیں ہے۔ فرمایا جو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں آئی تھی ان میں زبان بھی تھی۔ فرمایا بظاہر کنکریوں پہ آنکھیں نہیں ہوتی، فرمایا جو ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں تھی ان کی آنکھیں بھی تھی۔ فرمایا ظاہراً کوئی جو ہے وہ سانس لینے والا پتھر نہیں ہے۔ فرمایا جو ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں آئی ہیں، پتھر آئے ہیں، وہ سانس بھی لے رہے تھے، لجپال نبی کی آواز کو سن بھی رہے تھے، لجپال نبی کا دیدار بھی کر رہی تھی آنکھیں اس کی۔
اور زبان سے بول کر کہہ رہی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ پتھر، وہ کنکریاں جو ہاتھ ابو جہل کے ہے اس مٹھی میں بند ہے، پر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی وہ کنکریاں بھی دے رہی ہے، زبان حال سے کہہ رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ فرمایا اس کنکریوں کی آواز کو اس ابو جہل نے بھی سنا۔ فرمایا جہاں پر وہ بیٹھا تھا آس پاس جو لوگ بیٹھے تھے صحابہ ہوں وہ بھی سن رہے ہیں۔ فرمایا غیر صحابہ جو تھے یعنی کہ جنہوں نے ایمان نہیں لائے تھے ابو جہل کے ساتھ آئے تھے، مذاق کی صورت میں آئے تھے، پر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی جو ان پتھروں نے، جو ان کنکریوں نے بند مٹھی ابو جہل کی ہاتھ پہ انہوں نے دی، وہ سارے سن رہے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہی تو محبت مصطفیٰ ہے۔ جب محبت مصطفیٰ کی بات آئے فرمایا اگر کافر ہو، کافروں کا سردار ہو، ہاتھ اس کا ہو اور وہ بند ہو، اس میں جو ہے وہ بے جان پتھر ہو، بے جان کنکریاں ہوں، جب فرمایا محبت مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو اللہ ان کو حکم عطا فرما دیتا ہے کہ تمہاری زبان نہیں ہے، لو میں نے تمہیں زبان عطا کی، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، لو میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہارے کان نہیں ہیں، لو میں نے تمہیں کان عطا کیے، لو تمہاری سانسیں نہیں ہیں، لو میں نے تمہیں سانسیں عطا کی۔ اب میرے محمد کی شہادت کی، میرے محمد کی رسالت کی، میرے محمد کی نبوت کی گواہی دو، اشہد اللہ الہ پڑھو۔ فرمایا یہی محبت مصطفیٰ ہے۔ انسان تو کیا پتھر بھی محبت مصطفیٰ کا دم لیتے ہیں۔ اب بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بنا رہے تھے ایک پتھر تھا، اللہ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر سوار ہوئے تو جتنا اونچائی چاہتے تو وہ پتھر اوپر ہو جاتا، نیچے ہو جاتا، دائیں ہو جاتا، بائیں ہو جاتا، سارے معاملات ہوتے رہے۔ اس پتھر کے اوپر جو پتھر بے جان ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کے ساتھ دائیں طرف جانا ہے، وہ پتھر ہو کر دیکھ رہا ہے میں نے اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بائیں طرف جانا ہے کعبے کے، وہ پتھر ہو کر دیکھ رہا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اب اوپر ہونا ہے، وہ پتھر ہو کر دیکھ رہا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نیچے ہونا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اب نیچے ہونا ہے۔ فرمایا وہ پتھر ہے، پتھر تھا، جب وہ حضور علیہ السلام کی محبت میں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محفوظ کر لیا کہ آج بھی جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں وہ پتھر موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ فرمایا وہاں پر کھڑے ہو کر جب سارا مکان بیت اللہ تیار ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعا کی، اللہ میں نے تیرے گھر تیار کر لیا ہے، تیرا گھر بن چکا ہے، تیرا پیارا گھر، تیرا احسن گھر بیت اللہ بن چکا ہے، حرم بن چکا ہے، دنیا کائنات کے ہر کونے سے یہاں لوگ تیرے ماننے والے آئیں گے، تیرے گھر کا طواف بھی کریں گے، تیرے گھر کا طواف کرنے کے بعد تیرے گھر میں آ کر سجدہ بھی کریں گے، روئیں گے بھی، گڑ گڑائیں گے بھی، اور باری تعالیٰ میں تیرے سے اس بنانے کی اجرت مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں کہ جس محمد کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے، جس محمد کے لیے خود خدا ہونا سحر فرمایا ہے، جس محمد کی محبت میں یہ سارے نبیوں کو بھیجا ہے، جس محمد کی محبت میں یہ کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید تک تو نے نازل فرمانا ہے، اللہ وہ محبوب محمد میری ذریت میں سے، میری آل میں سے پیدا فرما تاکہ قیامت تک میرا ذکر بھی چلتا رہے اور میں بھی فخر کروں کہ میں وہ ابراہیم ہوں جس کی پشت سے اللہ رب العزت نے اپنا پیارا نبی، اپنا محبوب نبی، اپنا
اپنا یار نبی، اپنا حبیب نبی محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ فرمایا اب پہلے وہی پتھر ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے چلتا رہا ہے، پر اس پتھر کے اوپر کوئی نشان نہیں بنا۔ وزنی پتھر بھی لے کر اس پتھر کے اوپر چڑھ کے اوپر لے جاتے رہے ہیں، وزنی گارا بھی لے کر اوپر جاتے رہے ہیں، پر پتھر پتھر رہا ہے، اس کے اوپر نشان نہیں بنا، اس کے اوپر کوئی ایسا جو ہے انہونا کام نہیں ہوا۔ فرمایا جب اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے پورا بیت اللہ بنا لیا، حرم تیار ہو چکا، اب وہاں کھڑے ہو کر جیسے دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند آیا۔ فرمایا یہ تو پتھر جو ہے تو بھی نرم ہو جا، موم ہو جا، یہاں میرے ابراہیم کے پاؤں پہ وسط ہو جائیں اور قیامت تک آنے والے آ کر دیکھ کر زیارت کر کے جائیں، دیکھیں ابراہیم کے پاؤں لگے ہوئے، یاد میرے محبوب محمد کی آئے، دیکھیں ابراہیم کے پیروں کے نشان، پر محبوبیت میرے محبوب محمد کی ہو، دیکھیں میرے ابراہیم کے پاؤں کی نشانات کو، پر یاد میرے محبوب محمد کو کرے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر جب ابراہیم نے اللہ کی پاک بارگاہ سے محمد کو مانگا ہے، اللہ نے یہ نشانات کو قائم کر دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے میرے محبوب محمد کی یاد کو بھی یاد رکھتے رہیں گے۔ تو دراصل بیت اللہ تیار ہوا، محبت مصطفیٰ ہے، وہ جو پتھر ہے جو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو رہا تھا وہ ہوتا رہا۔ پھر جب محبوب محمد کا ذکر ہوا تو حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کے عشق میں وہ پتھر بھی اتنا نرم ہو جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہاں پر حضور کے نام کی برکت سے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پیاروں کے نشان بن جاتے ہیں، اتنا نرم نازک بن جاتا ہے۔ فرمایا انسان دیکھ لے میں نے یہ ساری کائنات محبت مصطفیٰ سے بنائی، اگر اس میں ہم پھر کمی کریں یا ہم محبت مصطفیٰ کا دم نہ بھریں تو پھر ہماری نمازیں، ہمارے زکاتیں، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے صدقہ و خیرات سب ضائع، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے محبت مصطفیٰ کو دین کے لیے، ایمان والوں کے لیے فرضیت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا یہ جو شیطان لعین ہے، مردود ہے، یہ جن تھا، یہ فرشتہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے کائنات کو بنایا سجایا، سب سے پہلے جنوں کو اس زمین پر بھیجا، شیاطین کو، جنوں کو زمین پر بھیجا، یہ زمین پر آ کر چلتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، سارے معاملات کرتے رہے۔ تو یہ شیطان ابلیس یہ بھی یہاں پر آ کر عبادت کرتا رہا۔ جگہ جگہ پر مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین کا کوئی ایک بالشت حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ پر اس نے سجدہ کیا ہے، عبادت کی ہے، سجدہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ اللہ نے مقبولیت عطا کی، پہلے آسمان پر آ گیا، اب پہلے آسمان پر آ کر فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقرر فرما دیا۔ اب فرشتوں کے لیے یہ جو ہے وہ احسن اور اچھا جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ فرمایا وہاں سے یہ مقبول ہوا، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر اسے مقبولیت ملی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو بنایا اور اس میں نور محمد کو رکھا، اب فرمایا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف نہ خدا سے محبت کرتا ہے شیطان، صرف نہ خدا کو مانتا ہے، صرف نہ خدا کو سجدہ کرتا ہے، صرف نہ خدا کا نام لیتا ہے، یا نہ خدا جس کے لیے کائنات بنائی ہے، جس کی محبت میں میں نے کائنات کو سجایا ہے،
یا اس محبوب محمد سے بھی محبت کرتا ہے؟ فرمایا اب اس کا امتحان ہے، بتا تجھے میں نے جو بنایا ہے، نہ خدا تجھے حکم دیتا ہو کہ میرے اس عالم کو سجدہ کر، اس کی تعظیم کر، کیونکہ اس میں نے نور محمد کو رکھا ہے۔ دراصل محبت مصطفیٰ بتا تیرے دل میں ہے میرے محبوب کا عشق، تیرے دل میں ہے میرے محبوب محمد کا پیار، تیرے دل میں ہے میرے محبوب محمد کی عقیدت، تیرے دل میں ہے میرے محبوب محمد کی یاد، تیرے دل میں بسی رچی ہے کہ نہیں؟ فرمایا جب اس شیطان لعین نے انکار کیا، اللہ میں تجھے تو سجدہ کروں گا، اللہ میں تیری عبادت تو کروں گا، اللہ میں تیری بارگاہ میں تو جھکوں گا، اللہ پر میں تیرے محبوب محمد کی، تیرے محبوب محمد کے نور کی تعظیم نہیں کروں گا، سجدہ نہیں کروں گا۔ فرمایا بدبخت، میں نے تجھے جو بنایا ہے محبت مصطفیٰ کی وجہ سے بنایا ہے، میں نے کائنات کو بنایا ہے محبت مصطفیٰ کی وجہ سے بنایا ہے، میں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے محبت مصطفیٰ کی وجہ سے بنایا ہے، میں نے تمام انبیاء کرام کو بنانا ہے محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، میں نے اس عالم کو بھی بنایا ہے محبت مصطفیٰ کی وجہ سے بنایا ہے، اس کے پیشانی میں نور محمد رکھا ہے، محبت مصطفیٰ ہی ہے۔ فرمایا جا ابا واستکبر وکان من الکافرین، جا ہم نے تجھے دھتکار دیا ہے، تو اب سے کافروں میں سے ہو گیا ہے، انکاری ہو گیا ہے، اب تو جو ہے وہ رجیم بھی ہے، شیطان بھی ہے، مردود بھی ہے، لعین بھی ہے، بدبخت بھی ہے، جہنمی بھی ہے، جہنمیوں کے کتوں میں سے ایک کتا بھی ہے۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ کا انکاری۔ آج جو محبت مصطفیٰ کا انکاری ہے وہ بھی اسی طرح شیطان مردود لعین والی جماعت میں ہے، اور جو محبت مصطفیٰ کا قائل ہے، میں نے پہلے دو باتیں کی ہیں، ایک تو ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا ہے، پتھر لے کے آیا ہے چھوٹے چھوٹے، وہ محبت مصطفیٰ والے تھے کہ اللہ نے انہیں زبان عطا کی اور انہوں نے حضور کی محبت میں وجد افرین حالت میں انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھا، وہ مقبول ہو گئی۔ قیامت تک ممبروں پر ان کنکریوں کا ذکر کیا جاتا رہے گا کہ ان کنکریوں نے حضور کی یاد میں حضور کا ذکر کیا۔ اس کے بعد میں نے پتھر کی بات کی، یہ پتھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر چڑھ کر بیت اللہ تیار کر رہے ہیں، یہ پتھر دیکھتا ہے اوپر لے جاتا ہے، دیکھتا ہے نیچے لے آتا ہے، دیکھتا ہے دائیں لے جاتا ہے، پتھر ظاہراً آنکھ نہیں ہے لیکن اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ جب محسوس کرتا ہے کہ ابراہیم نے اوپر جانا ہے، پتھر اوپر ہو جاتا ہے، جب محسوس کرنا ہے کہ ابراہیم نے نیچے آنا ہے، وہ پتھر نیچے آ جاتا ہے، محسوس کرتا ہے ابراہیم نے دائیں جانا ہے کعبے کے، وہ پتھر دائیں جانب چلا جاتا ہے، محسوس کرتا ہے ابراہیم نے نیچے سے جو ہے وہ گارا اور پتھر لے کر بائیں جانا ہے، وہی پتھر بائیں طرف جا رہا ہے۔ ظاہراً آنکھ نہیں ہے، حقیقت آنکھ ہے، ظاہراً کان نہیں ہے، حقیقت میں کان ہے، ظاہراً جو ہے وہ زبان نہیں ہے، حقیقت میں زبان ہے، ظاہراً سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن حقیقت میں ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوتا رہتا ہے، نشان پتھر پر نہیں بنتے، جب محبوب محمد کا ذکر ہوتا ہے نشان بن جاتے ہیں۔ فرمایا قیامت تک اس طرح رہیں گے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محبت مصطفیٰ کا دم بھر لیا۔ تو یہ پتھر ہو کے جو حضور کا یاد، حضور کی یاد، حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق رکھے، وہ قیامت تک وہ نہیں مرتا۔ تو جو حضور کا غلام ہو، جو عاشق ہو، حضور سے محبت کرنے والا ہو، حضور سے پیار کرنے والا ہو، وہ کیسے مر کر مٹی میں مل جائے؟ یہ کیسے ہے؟ اس لیے تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جو محمد کا غلام ہے اس کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حقیقت ہے وہ، کیوں کہ وہ حضور کی یاد میں تڑپتا ہے، حضور کی یاد میں مچلتا ہے کہ پتھر جو حضور کی یاد میں مچلے کرتے ایک لمحہ، اللہ اس کو رائیگاں نہیں کرتا۔ جو محمد کا غلام ہو اللہ اس کو کیسے ختم کر دے؟
مسجد نبوی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور بھی بہت سی حدیثوں میں آیا ہے، جب حضور علیہ السلام اس سٹک پر ہاتھ رکھ کے، اس منبر پر ہاتھ رکھ کے، اس لکڑی پر ہاتھ رکھ کے حضور اپنے غلاموں کو خطبہ دیتے ہیں، حضور بلاتے ہیں، حضور انہیں جو ہے وہ واعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔ ایک لکڑی کا ستون ہے، لکڑی کی ہک ہے، سٹک ہے، کھجور کا تنا ہے، جس کے ساتھ حضور ہاتھ اس کو لگا کر اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک انصاریہ عورت محبت، تڑپ، پیار آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں ایک خوبصورت منبر بنوا دوں۔ بلند آواز سے اگر کہہ دیں سبحان اللہ تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے، یا رسول اللہ ایک منبر تیار کروا دوں۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی۔ وہ عورت انصاریہ عورت صحابیہ ہے، وہ جا کر ایک بہترین خوبصورت اعلیٰ شان ایک منبر جو ہے وہ تیار کرواتی ہے۔ وہ منبر رسول وہ مسجد نبوی میں آ کر سج جاتا ہے، دھج جاتا ہے۔ فرمایا صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، چہروں پر مسکراہٹ لائیں، چہروں پر مسکراہٹ لائیں۔ صحابہ موجود ہیں، حضور تشریف لے آتے ہیں، پیار اور محبت کے ساتھ حضور تشریف لے آتے ہیں، اور منبر رکھا ہوا ہے، سجا ہوا ہے۔ حضور آتے ہیں اس منبر پر، جلوہ گر ہو جاتے ہیں، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، ستارے صحابہ گردش کر رہے ہیں، حضور کا دیدار کر رہے ہیں، ہر طرف سے، چاروں طرف سے حضور کا دیدار کرنے والے صحابہ موجود ہیں۔ منبر پر حضور تشریف لے آئے، جیسے حضور منبر پر تشریف لائے رونق افروز ہوئے، فرمایا اسی مسجد نبوی کے ایک کونے سے رونے کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا اتنی رونے کی آواز، اتنی رونے کی آواز، اتنی رونے کی آواز کہ جتنے صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے وہ اس رونے کی آواز سن رہے تھے۔ جو صحابہ آگے وبھی گلیوں میں سے آ رہے تھے، صحابیہ جو گلیوں میں سے آ رہی تھی، کیونکہ اس وقت حضور علیہ السلام کا بیان سننے کے لیے صرف صحابہ نہیں آتے تھے بلکہ صحابیہ بھی تشریف لاتی تھی۔ سارے جو ہے جتنے آ رہے ہیں وہ بھی رونے کی آواز سن رہے ہیں، جو موجود ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ فرمایا اس قدر کوئی رو رہا ہے جس طرح بچہ دودھ کی جو ہے وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے، طلب کی وجہ سے، فرمایا اس قدر روتا ہے کہ افسایا ہو جاتا ہے، سانس اس کے اٹکنے لگتی ہے۔ فرمایا اس قدر رونے کی آواز ہے، اس قدر رونے کی آواز ہے۔ فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار کون رو رہا ہے، ادھر دیکھا یار کون رو رہا ہے۔ گویا کہ جن کے نام یاد ہے صحابہ کے، ان میں ابو بکر صدیق دیکھتے ہوں گے عمر بن خطاب کے چہرے کی طرف، یار عمر تو نہیں رو رہا، کون رو رہا ہے۔ عمر بن خطاب دیکھتے ہوں گے حضرت عثمان کے چہرے پر، یار عثمان تو نہیں رو رہا، کون رو رہا ہے۔ عثمان دیکھتے ہوں گے علی شیر خدا کے چہرے پر، یار علی تو نہیں رو رہا، کون رو رہا ہے۔ دائیں بائیں سارے دیکھ رہے ہیں، کسی کو خبر نہیں، علم نہیں، تو رو کون رہا ہے، آواز آ رہی ہے، رو رہا ہے، سارے سن رہے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے، آنے والے سن رہے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا دیکھ رہے ہیں، ادھر سے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور مسجد نبوی کے ایک کونے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سارے صحابہ اٹھ کر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ فرمایا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب مسجد نبوی کے کونے پر پہنچتے ہیں تو ایک لکڑی ہے جو کھجور کی ہے، کھجور کا تنا ہے، حضور اسے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر سینے سے لگا لیتے ہیں۔ فرمایا اس وقت حالت یہ تھی، صحابہ لکھتے ہیں حالت اس وقت یہ تھی کہ وہ جب حضور نے اسے اٹھایا اس کے رونے کی آواز بدل گئی۔ فرمایا جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ماں آتی ہے اپنا کام چھوڑ کر، ماں آتی ہے اس بچے کو اٹھاتی ہے تو اس کی کیفیت، اس کے رونے کی آواز بدل جاتی ہے، ہچکیوں میں بدل جاتی ہے، اور وہ محبت کے ساتھ ماں ممتا کے ساتھ اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کی اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا وہ ایسا ہوا، لجپال نبی آئے، قریب ہوئے، اسے اٹھایا، پہلے سے آواز اور زیادہ بڑھ گئی اور ہچکیوں میں بدل گئی، اور پھر جب حضور علیہ السلام نے اس تنے کو سینے سے لگایا تو وہ آہیں بھرنے لگا، مچلنے لگا۔ حضور سینے سے لگاتے ہوئے اور اپنا پیار کا ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا وہ بالکل منظر ایسے تھا جیسے ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور اس کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتی ہے، شفقت کا، ممتا والا، پیار والا، محبت والا، اس قدر جو ہے اسے پھیرتی ہے کہ وہ آہیں بھرتا ہوا، ہچکیاں بھرتا ہوا وہ مسکراہٹ میں بدل جاتا ہے، اس کا رونا مسکراہٹ میں بدل جاتا ہے، اس کا غم مسکراہٹ میں بدل جاتا ہے، اس کی تکلیف، مصیبت، پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے کہ میں ماں کی چھاتی سے لگ گیا۔ فرمایا وہ اسی طرح منظر تھا جب حضور نے اس تنے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آہیں بھرتا ہوا، روتا ہوا، مچلتا ہوا، جب حضور نے پیار کیا، جب ید اللہ والا ہاتھ اس کے اوپر لگا، جب حضور نے اسے سینے سے لگایا، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے الم نشرح لک صدرک، جب حضور نے اسے سینے سے لگایا، اپنا دفتر قدرت والا ہاتھ، شفقت والا، پیار والا اور رحمت للعالمین نبی نے اپنے رحمت والا ہاتھ لگایا، فرمایا وہ سسکیاں، وہ رونا خوشی میں بدل گیا، اور حضور لے آئے اسے منبر پر لے آئے، اور منبر پر لا کر حضور نے ان سے کلام کیا، اس سے، اس چھڑی سے، اس سٹک سے، اس جو ہے وہ کھجی کے تنے سے حضور نے کلام کیا۔ حضور نے فرمایا بتا روتا کیوں ہے؟ فرمایا صحابہ نے، وہ عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رو اس لیے رہا ہوں جب آپ اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھتے تھے میں سکون محسوس کرتا تھا، میں کائنات میں فخر کرتا تھا۔ اگر ہم اپنے انداز میں کہیں تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں کائنات میں فخر کرتا تھا، اس قدر فخر کرتا تھا گویا کہ میں اس چونٹی کو بھی مخاطب ہو کر کہتا تھا اے چونٹی تو جو ہے وہ مقدروں والی تھی، تو کہتی ہے کہ میں مقدروں والی ہوں، میں تھی کہ مجھے جو ہے وہ سلیمان پیغمبر نے اپنے ہاتھ پر اٹھایا ہے، سلیمان پیغمبر نے مجھے اپنے ہاتھ پر لیا ہے، دیکھ میں اس نبی کا غلام ہوں جس کا تیرا نبی بھی غلام ہے، مقتدی ہے، آج دیکھ مجھے اس محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کے نیچے لیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گویا وہ حالت محبت میں وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس عرش کو بھی مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ اے عرش تو ایک رات معراج کی رات میرا نبی سونا نبی جب اللہ سے ملاقات کرنے آیا اور انہوں نے نالین مبارک پیچھے اتارنا چاہا، تیری التجا پر کریم خدا نے فرمایا اے میرا محبوب محمد اپنا نالین نیچے نہ اتار، کیونکہ میرا عرش تیرے اس نالین کی برکت کو لینے کے لیے تڑپ رہا ہے، لہذا اپنے نالین کے ساتھ میرے اس عرش پر اپنا قدم، اپنا جلوہ گر ہونا رکھ دے۔ فرمایا وہ آسا، وہ چھڑی، وہ کھجور کا تنا اس عرش کو بھی مخاطب کر کے کہتا ہے اپنے انداز میں، اپنے محبت میں، اپنے پیار میں کہ اے عرش تجھے ایک لمحہ، ایک وقت میسر ہوا تھا میرے محبوب محمد کے قدم
تیری چھاتی پر لگے تھے اور تو ناز کر رہا تھا کہ میں عرش ہو کر ناز کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے نالین میرے اوپر لگ گئے ہیں. آج ذرا دیکھنا، ذرا تکنا، میری طرف ذرا دیکھ، مجھے آج بھی محمد نے اپنے ہاتھ پر لیا ہوا ہے، مجھے آج بھی محمد نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، مجھے آج بھی محمد نے اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے. یا رسول اللہ بس اب منبر بن چکا ہے، میں ایک کونے میں پڑا، مجھے وہ یاد آئی، میں تڑپ گیا، میں مچل گیا. یا رسول اللہ بس یہ یاد، یہ محبت مجھے اس نے تڑپا ڈالا ہے. حضور مسکرائے، تبسم فرمایا. حضور نے فرمایا میرے غلاموں، اگر میں تھوڑی دیر نہ اٹھتا تو یہ محبت کی وجہ سے یہ روتا روتا یہ پھٹ جاتا، یہ ختم ہو جاتا. فرمایا نہیں، پر میں محمد ہوں، میں محمد سے جو محبت کرے اور پھٹ جائے، میں محمد سے جو پیار کرے ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور نے سینے سے لگایا. حضور نے فرمایا اب بتا تو چاہتا کیا ہے؟ منبر بنا ہے. عرض کہ یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم. حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے میں ادھر باغ میں لگا دیتا ہوں. کب کا خشک تنا ہے؟ کب کا ہے؟ کس درخت کا ہے؟ کس جگہ کا ہے؟ نہیں علم. کس زمین کا ہے؟ نہیں علم. تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا اگر تو چاہے تجھے میں ان باغوں میں سے کسی باغ میں لگا دیتا ہوں، اللہ تیرے اوپر پھل لگا دے. بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. باغ میں لگا دوں، اللہ تیرے اوپر پھل لگا دے گا، میرے صحابہ کھائیں گے. اگر تیری خواہش، تیری تمنا یہ ہو کہ میں تجھے جنت میں لگا دوں تو میں محمد تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں. کل صحابہ میرے جنت میں آئیں گے تو تیرا پھل جنت میں کھائیں گے. اب جو حضور کی قربت، معیت، محبت میں رہے نا، اس کی سوچ کمیوں جیسی نہیں ہوتی، اس کی سوچ بھی اعلیٰ ہوتی ہے. کمی سے مراد کم سوچ رکھنے والا. علی کی گود میں جب حضور نے سر رکھا ہوا تھا، سورج غروب ہو گیا تھا، جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا. حضور نے فرمایا بتا نماز ادا پڑھنا چاہتا ہے تو قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ تو علی نے سوچ کیا رکھی؟ علی نے فرمایا جب آپ امام الانبیاء ہے، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کو ہوتے ہوئے قضا پڑھوں یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں. علی کو پتا ہے کہ حضور نے سورج کو واپس موڑ لینا ہے. آج کمی جو ہے وہ کہے گا کہ یہ اختیار کس کے پاس ہے سورج کو لانے کا؟ یہ کمی کہے گا کہ سورج کیسے واپس آ سکتا ہے؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز عصر قضا پڑھوں یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے اشارہ کیا، سورج واپس آیا، علی نے نماز ادا کی. حضور نے فرمایا بتا اے تنے بتا، اگر تو چاہے ادھر لگا دوں اور تیرے اوپر پھل لگے اور میرے محمد، میں محمد کے غلام تجھے کھائے. اب اس کی سوچ اعلیٰ ہے. اس نے کہا اگر میں ادھر لگ گیا تو یہ آج نہیں تو کل یہ سارے باغ فنا ہو جانے ہیں، ختم ہو جانا ہے، دنیا نے مٹ جانا ہے، اللہ نے قیامت کو قائم کرنا ہے، یہ سب کو فنائیت ہے. اس نے سوچ دیکھو اس کی. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ سے پیار کرنے والا اور دنیا میں رہ جائے، دنیا میں ختم ہو جائے. یا رسول اللہ مجھے فنائیت نہیں چاہیے، مجھے بقائیت چاہیے کہ جہاں پر مجھے بقا مل جائے. تو یا رسول اللہ آپ مجھے جنت میں لگا دیجئے تاکہ وہاں پر تو بقا ہے، کسی چیز کو فنا نہیں ہے. حضور نے تبسم فرمایا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آج سے میں محمد تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں، قیامت تک، قیامت کے بعد تک جتنے میرے غلام آئیں گے تو جنت میں جو ہے وہ موجود ہوگا، میرے غلام تیرا پھل کھاتے رہیں گے. یہ تھی محبت مصطفیٰ. ہمارا موضوع یہی تھا. فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، حضور کی پیروی کر لو، حضور سے محبت کر لو
اللہ تمہارے سے محبت کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمام کائنات سے ہر چیز سے زیادہ محبوب محمد سے محبت۔ جو میں نے مثالیں دی ہے وہ تین دی ہے۔ ایک تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں آئی ہیں، انہوں نے محبت مصطفیٰ میں دم بھرا ہے، اللہ نے قیامت تک ان کو قائم و دائم رکھ دیا ہے، قیامت تک ان کا ذکر ممبروں پر چلتا رہے گا۔ حضور کی ولادت کو 1500 سال ہو گئے، آج بھی ممبر پر ان کنکریوں کا نام لے کر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جس پتھر پر ابراہیم نے کھڑے ہو کر بیت اللہ بنایا اور جب محبوب محمد کو منگایا اللہ کی پاک بارگاہ میں مانگا، اللہ نے نشان کو قائم کر دیا، فرمایا یہ محبت مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد یہ عاشق کا، یہ سٹیک کا، یہ جو ہے وہ کھجور کی چھڑی کا واقعہ جو بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ چیزیں تھی تین جو بے جان ہیں، جن کی ظاہراً آنکھیں نہیں ہیں، جن کی ظاہراً زبان نہیں ہے، جن کا ظاہراً کان نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، دل نہیں ہے، پر ان تینوں واقعوں میں سے ملتا یہ ہے کہ جب محبت مصطفیٰ پر جو بندہ دم بھرے، وہ ظاہراً اگر آنکھ نہ بھی ہو اللہ آنکھ عطا فرما دیتا ہے، ظاہراً کان نہ بھی ہو اللہ کان عطا فرما دیتا ہے، ظاہراً زبان نہ بھی ہو اللہ زبان عطا فرما دیتا ہے۔ کنکریوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، زبان ظاہراً نہیں تھی، زبان ملی تو پڑھا، محبوب علیہ السلام کے آواز کو سنا، کان ظاہراً نہیں تھے، اور محبت مصطفیٰ کی تو کان مل گئے، حضور کا پیغام سنا تو پڑھا۔ اور اسی طرح اس چھڑی نے جو ظاہراً اس کی زبان نہیں تھی پر حضور کا کلام سنا، کان بھی ملے، حضور کا پیغام، حضور کو دیکھا، آنکھیں بھی ملی، اور رویا، اور جو ہے وہ اس زبان سے حضور سے کلام بھی کیا کہ یا رسول اللہ مجھے فنائیت نہیں بقائیت چاہیے، مجھے دنیا نہیں مجھے جنت چاہیے، مجھے دنیا کی فنائیت نہیں مجھے جنت کی بقائیت چاہیے، تاکہ جہاں پر جنت میں رہوں گا آپ کا بھی دیدار ہوتا رہے گا، آپ کے صحابہ کا بھی دیدار ہوتا رہے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کریم خدا ہم سب کو محبت مصطفیٰ دل میں سجانے والا بنائے۔